کہتے ہیں نیکی کے اوپر کام کرنا اور نوٹ کے اوپر کام کرنا. نیکی اور نوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے اوپر مطلب پہلی حدیث میں ہمیں نیت والے نون پہ کام کرنے کی توجہ دلائی گئی تھی. دیکھیں وہ نیکی کے اندر آ جائے گی. مسلمانوں کی نیت جو ہے نا وہ نوٹ کی وجہ سے جتنی ڈسٹرب ہوئی ہے. مطلب ہم ابھی اصل میں اگر ہم یہ دیکھیں, آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مربی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اوپر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ان کے لیے اسلام پہ چلنا صرف ایک نظر دیکھنے کے نتیجے میں جو ان کو ملا ہوگا نا, یعنی اگر انہوں نے قرآن کم یاد ہوا, احادیث کم یاد ہوئیں, لیکن وہ جو صحبت کے چند لمحات تھے نا وہی ان کو اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ وہ صحابی ہیں, اور باقی سارے لوگ ہم جتنا قرآن حدیث یاد کر لیں ہم صحابی سے بہت مطلب کوئی بھی عالم ان سے بہت نیچے ہے. وہ جو ٹائم تھا جس میں انسانوں کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اصل میں بڑا کون ہے اور اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے, اور اس میں جو دنیا کی حیثیت ہے نا, یہ جو دنیا کا لفظ ہے اس کے لیے جو ادنا لفظ سے بنا ہے دنیا, یعنی دنیا ان کی نگاہ میں ادنا تھی. یعنی یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے یہ ادنا ہے, اس لیے اس کو دنیا کہا گیا. ٹھیک ہے, اور ان کو اتنا کلیئر تھا یہ کہ مال آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کلیئرلی ڈیمانسٹریٹ کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال آئے جا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ تو مطلب عشرہ مبشرہ کے حوالے سے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کچھ فضائل کوئی ایسی بات کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے میرے مال نے تم لوگوں سے پیچھے کر دیا, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ مال والے 500 برس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. صحیح بات ہے, فقراء سے. تو ابھی جو اس وقت صورتحال ہے, یعنی ابھی جو اس وقت مسلمانوں کی صورتحال ہے اور ہمارے نوجوانوں کی صورتحال ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اوپر جنید بغدادی, رابعہ بصری اور ایسے لوگوں کا اتنا اثر ہو گیا ہے کہ سب گھروں سے پھٹے ہوئے کپڑوں میں باہر گھوم رہے ہیں, چپلیں نہیں ہیں, اور یہاں سے حج کرنے پیدل جا رہے ہیں. کسی زمانے میں لوگ جاتے تھے, اور کالج یونیورسٹی بھی بالکل ایسے عجیب سے حال میں جا رہے ہیں, اور کوئی پیسہ ویسا نہیں, گھر بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے, کوئی DHA سے چھوڑ کے وہ اپنا کہیں جھگی پہ کہیں پہاڑی پہ جا کے رہ رہا ہے. اور اب ہمیں ان لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو تم لوگ بیوقوفی نہیں کرو, اسلام یہ نہیں کہتا کہ پیسوں کو نکال کے پھینک دو. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو اس کا صحیح جائز مقام دو. ابھی جو پیسے کا میگنیٹزم ہے, میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. اور امت کا فتنہ, یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ والی حدیث جو امت کے فتنے کو ڈسکرائب کر رہی ہے, اس کے بارے میں جو شارحین نے لکھا ہے وہ اس کی اپنی تفصیل ہے کہ یہ پوری امت کے فتنے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ فتنہ بالکل نئے شکلیں بدل کے آتا رہے گا. تو امت کا فتنہ جو ہے نا وہ مال کی کمی اور مال کی زیادتی دو, یعنی جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کی حسرت میں ہے, جس کے پاس ہے وہ اس کی وجہ سے دوسرے نشے میں ہے. تو اس سے نکالنے کے لیے, یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری یوتھ پر جتنا میگنیٹزم کیریئر کا ہے, جتنا میگنیٹزم یعنی کیریئر میگنیٹ اور پیسہ میگنیٹ اور ویلتھ اور برانڈز, ان سب چیزوں کا میگنیٹ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ دوسری چیزوں کا نا مطلب بیوی کو ٹائم نہیں دے پا رہا, جس سے ساری دنیا سے لڑ کے شادی کی تھی, اس نے پسند کی شادی تھی, سب سے زیادہ اس سے کہتا تھا کہ بھئی اس دنیا ادھر سے ادھر کر دوں گا, خودکشی کر لوں گا, اس سے شادی کروں گا, ایسی باتیں کر رہا تھا. اب وہ بھی رو رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ مجھے ٹائم نہیں دیتے. بچوں کے لیے بڑی دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ ہمارے یہاں اولاد ہو جائے, اولاد ہو جائے. اولاد تھوڑی سی دیر سے ہوئی, 2-3 سال لگے, مطلب جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید پہلے سال ہو جائے, لیکن اب اولاد کے پاس اس کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, اس لیے کہ ابا جان نکلے ہوئے اور اماں جان بھی نکلی ہوئی ہیں. بہت ساری خواتین انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس میں ایک اور مسئلہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے نا, ہمارے معاشرے میں ارننگ کو بہت نوبل ایکٹیویٹی سمجھا گیا ہے. مثال کے طور پہ بہت ساری عورتیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں کچھ کر نہیں رہی. ایک خاتون کا میرے پاس کال آئی, انہوں نے کہا سر میں اب کچھ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا آپ کچھ کرنا چاہتی ہوں؟
یہ ایسا جملہ ہے, اگر کوئی خاتون آپ سے کہے کہ سر میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, تو اس کے اندر امپلیسٹ بہت ساری چیزیں. اب میں نے ان سے پوچھا کہ محترمہ آپ کا کیا تعارف ہے؟ انہوں نے کہا سر میرے 3 بچے ہیں, یہ ہے وہ, لیکن میں کچھ کرنا. میں نے کہا یہ آپ نے جو اپنی تفصیل بچے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا بچہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ یہ قرآن اتنا اچھا پڑھ لیتا ہے, یہ فلاں میری بیٹی یہ کر لیتی ہے. میں نے کہا یہ جو سب کر رہے ہیں اس کو آپ کچھ کاؤنٹ نہیں کر رہی, کرنا چاہتی ہیں میں کیا مطلب آپ اس سے زیادہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ مال کمانا چاہتے ہیں. تو میرے یعنی کبھی میرے دل میں ایک اور بات بھی آئی کہ ہو سکتا ہے یہ اور زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتی ہوں, اور ہو سکتا ہے چاہتی ہوں کہ ان کو اور بھی زیادہ مطلب دین کے لیے کوئی بہت بڑی چیز مطلب اس سے بھی, لیکن جب ہم نے لیکن اس کے اندر جب نکل کے آئی نا بات کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اب باہر نکلوں, کوئی جاب کروں, میں بھی کچھ کماؤں. اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیڈ ہے؟ کہتے ہیں ہماری نیڈ نہیں ہے. اچھا, بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہسبینڈ اور وائف دونوں کما رہے ہیں, تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ بچوں کو کتنا ٹائم دینا چاہیے, والدین کے ساتھ, فیملی کے ساتھ کتنا ٹائم لگانا چاہیے, محلے میں دوستوں میں کتنا ٹائم. آپ لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کوئی اپنے جو خیر آپ کے پاس ہے وہ ان تک پہنچاتے ہیں, اس کا ٹائم ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا بزنس بہت پھیلا ہوا ہے, ان کی جاب بہت ڈیمانڈنگ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں کم کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ وہ بہت اہم, بہت ان کے لیے بڑی چیز ہے. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کمانے کی ایکٹیویٹی کو بہت نوبل سمجھ لیا ہے. جس بندے کے پاس پیسہ زیادہ ہے ہم اس کو, یعنی دیکھیے وہ بندہ جو ہماری مسجد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت اطمینان سے نماز پڑھتا ہے, یا جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں, جو لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتا ہے, جو بہت مطلب اس کو کبھی ہم نے غصے میں نہیں دیکھا, اس کا ٹیمپرامنٹ بہت اچھا ہے, لیکن اس کے پاس پیسے کم ہیں, تو سوسائٹی اس کو وہ ویلیو نہیں دیتی. سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی اس کو اتنی ہی کم ویلیو دیتے ہیں؟ تو سوسائٹی کا جو لینس ہے اور آپ کا جو لینس ہے کیا وہ سیم ہے؟ کیا ہمیں اس کو, یعنی وہ بندہ, میں ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ, تو ایک صاحب گزرے, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کر رہے ہیں, حلقہ ہو رہا ہے, تو ایک صاحب باہر سے گزرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ جو صاحب گزرے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ جو صاحب گزرے ہیں یہ تو بہت پیسے والا بندہ ہے, یہ سردار ہے, اگر یہ کہیں اپنا رشتہ بھیجے گا تو فوراً ایکسیپٹ ہو جائے گا, اگر یہ کسی کے لیے سفارش کرے گا تو فوراً ایکسیپٹ کی جائے گی, اور اگر یہ کہیں کھڑے ہو کر کچھ بات کرے گا تو لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس کی سب بڑی ویلیو دیں گے اور بڑی توجہ دیں گے اور اس کو سنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب وہاں سے باہر سے گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتے ہیں, ان کا کوئی زیادہ پیسے نہیں ہیں. صحابہ نے کہا کہ یہ مسلمان ہے, یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے, لیکن اس کے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں. کہیں رشتہ مانگنے جائے گا, کہیں رشتہ مانگنے جائے گا تو کوئی رشتہ نہیں دے گا, بات نہیں کوئی سنے گا, اس کی سفارش کرے گا کوئی اپنی کسی کو کوئی تو اس کی کوئی بات نہیں رکھے گا, اور اگر کچھ ٹاک کرے گا تو کوئی اس کی ٹاک سننے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ اگر دنیا پہلے جیسوں سے بھر جائے تو یہ جو دوسرا بندہ ہے نا یہ اکیلا ان سے بہتر ہے. اس نظر سے دیکھیے, جب ہمارے برابر سے کوئی بہت مہنگی گاڑی گزرتی ہے تو میں جو ایک تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا نا, ہمارے اندر 2 صلاحیتیں ہونی چاہیے. ایک ہونی چاہیے ہماری یہ صلاحیت کہ ہم جو چیزوں کی ایستھیٹک سینس ہے, ٹھیک ہے یہ گاڑی ماشاءاللہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے, یہ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے میں اس کی اسٹرینتھ پہچانتا ہوں, ٹھیک ہے اس کے اندر یہ پاور ہے, اس کا انجن بہتر ہے, ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گیا, یہ گاڑیوں میں اچھی گاڑی ہے, ٹھیک ہے. یہ یعنی یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ریئلائز واٹس گڈ ان اٹ, ٹھیک ہے. لیکن اب جو اپنے آپ کو روکنا ہے نا, جو اب بات سمجھنی ہے, یہ مٹی ہے. یہ اگر میرا دل یہ نہیں کہہ سکتا, نمبر 1, اگر میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. جو بندہ یہ گاڑی چلا رہا ہے اس سے میں امپریسڈ نہیں ہوں, اور اگر کہیں یہ گاڑی کھڑی ہے تو میں اس گاڑی کو دیکھنے میں نا مطلب منہمک, مطلب جو ایک اہم بات ہے نا, میں کسی چیز کی ایستھیٹک ویلیو کو پہچانتا ہوں
کسی چیز کی فنکشنل سگنیفیکنس کو جانتا ہوں، لیکن اس چیز کی ویلیو، اس چیز کی امپورٹنس اپنے دل میں پیدا نہیں ہونے دیتا. مجھے پتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہ ہے نا، بس صحیح ہے، یہ اس سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے. میں ایک ذرا مشکل سا نفسیاتی ٹیسٹ اگر آپ کی اجازت ہو آڈینس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی پلیز. فرض کیجئے کہ آپ کی بہت پسندیدہ گاڑی ہے، وہ آپ نے خرید لی، آپ کی ڈریم کار آپ کو مل گئی. سم ہاؤ کسی دن آپ کو پتہ لگا، آپ نے کہیں کھڑی کی گیریج میں، اگلے دن آپ کو پتہ لگا کہ اس کا جو لوگو ہے نا، جو جس برانڈ کی، وہ جس کمپنی کی وہ گاڑی تھی، جو بھی اس کا تھا، ہو سکتا ہے ڈبلو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے وہ ایک عجیب سا سائن ہو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ لگا کہ وہ جو اس گاڑی کے اوپر وہ جو اس کا وہ لگا ہوا تھا نا، جو لیبل کہہ لیں، جو اس کا برانڈ امیج کہہ لیں، وہ کسی نے نکال کے لے گیا اوریجنل. اور گاڑی بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں کیا اس نے، صرف اس کو وہ چاہیے تھا، کوئی نکال کے لے گیا، کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بھی نکال کے لے گیا. اور آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ دوبارہ اگر آپ کو بائی کرنا ہے تو یہ چونکہ جرمن کار تھی تو آپ کو آرڈر کرنا پڑے گا، اور یہ 6 مہینے کے بعد آئے گا، اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی قیمت، آپ کو 15-20 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. تو کیا آپ اس کے بغیر بھی گاڑی چلائیں گے یا آپ وہ منگوائیں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ اس کو منگوائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ برانڈ سے محبت کرتے ہیں. یہ جو برانڈ کانشیسنس ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا مسئلہ مال ہے. تو مال ہمارے پاس ہو لیکن مال کی محبت نہ ہو، مال ہمارے پاس ہو لیکن مال کو ہم اس جگہ رکھیں جو وہ اس کی ہے. میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے موبائل فون میں سم ہاؤ ایک دن پتہ لگے کہ آپ کے موبائل فون یا آپ کے لیپ ٹاپ میں جو بہت زبردست قسم کا لیپ ٹاپ ہے، اس کا جو برانڈ کا سائن ہے نا، وہ سم ہاؤ اتنی ربنگ ہوئی، ہاتھ لگا، کچھ ہوا، کمپنی سے کوئی مسٹیک ہو گئی کہ اس نے اس کو اتنا پکا نہیں تھا، وہ مٹ گیا، رب ہو گیا، اس پہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ واقعی ایپل ہے، فلاں ہے، یہ چیز واقعی سیب ہے یا پپیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا. تو اب وہ سیب مٹ گیا ہے، اور آپ کو پتہ لگا کہ چائنا نے اس سیب کی نقل پپیتا بھی نکالا ہوا ہے. تو اب وہ سیب نہیں ہے، اب وہ پپیتا ہے، لیکن who knows، اب سیب کا نشان مٹ گیا ہے، اب پبلک اس کو پپیتا سمجھے گی، اور سیب کی قیمت ہے 4 لاکھ اور پپیتے کی قیمت ہے 70,000. لوگ تو اپنے نارمل موبائل سے بھی نا اس برانڈیڈ موبائل کی نا ٹون لگا لیتے ہیں. یہ جو چیز ہے نا، اللہ اس سے ہمیں بچائے. میں نے آپ کی بات کاٹ اس لیے آتا کہ جو آپ نے پہلا شیئر کیا نا، میں نے اپنی لائف میں پرسنلی سیم چیز دیکھی ہے. میرے ایک فرینڈ تھے، ان کے پاس ایک گاڑی تھی، وہی گاڑی جس میں وہ بڑی برانڈیڈ گاڑی تھی، ٹھیک ہو گیا. اور وہ ہوا یہ کہ کسی نے ان کو یونیورسٹی میں ہم تھے، اور ان کے پاس وہی ایک، یعنی وہ پوری یونیورسٹی میں بڑی فیمس گاڑی تھی، تو کسی نے نا وہ لوگو اتار دیا. آئی کوڈ سی دیٹ بردر فرینڈ آف مائنڈ شیورنگ، اور غصے میں اور بے چین کہ یہ کیا ہو گیا، ایز اے پوری گاڑی کو کسی نے آگ لگا دی ہے. اور اس نے رائٹ دین اینڈ دیر جو وہ کر سکتا تھا نا، آرڈر کیا، یا پھر وہ سوچا تھا کہ میں کسی طرح سے یہیں سے وہ کم از کم بنوا کے نا پاکستان سے وہ لوگو بنوا کے لگوا لوں. کوئی نہیں بنا سکتا، وہیں سے آئے گا. تو وہ یہ ہے کہ یعنی وہ جو جب وہ آنے میں ٹائم تھا نا، تو اس ٹائم کے لیے بھی وہ برداشت نہیں کر سکے، اور وہ اس گاڑی کو چلایا نہیں ہوگا اس نے. بالکل ایسی ہے کہ وہ جو ہے نا، تو یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ عزت اور ذلت کا مقام، یعنی کوئی بندہ سائیکل پہ داخل ہو رہا ہے یونیورسٹی میں تو ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، بٹ کوئی V8 پہ آئے گا تو ہر کوئی اسے دے گا. اور یہ یوتھ کریزی فالو کر رہی ہے پیسے والوں کو، اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کے سارے عیوب معاف، اس کے سارے گناہ معاف. وہ رول ماڈل ہے ہمارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سر نے ایک اسٹینڈرڈ ہمیں بتا دیا نا، بڑی پیاری بات کی ہے وہ حدیث کے، وہ جو ایک مسلمان آیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. اب دیکھیں، اگر بندہ انہی اسٹینڈرڈس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے نا، اور ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نا ایک شیپ کو کہا کہ اس کو سلاٹر کرو، اس کو ذبح کرو اور بانٹ دینا گوشت. تو ہمارے نبی کچھ کام کرنے کے لیے باہر گئے، جب واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا عائشہ گوشت میں سے کیا بچا ہوا ہے؟
تو فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی سارا جو ہے ہم نے دے دیا ہے، یعنی گوشت ختم ہو گیا ہے، آپ کے لیے میں نے نا دستی کا گوشت بچا کے رکھا ہے، کیونکہ ان کو شولڈر میٹ بڑا پسند تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا، وہی جواب دی، تو شاید ہم بھی وہی کہتے کہ اگر کوئی بندہ گھر آئے کہ اچھا یہ بتائیں کہ گوشت بانٹ دیا ہے، تو وہ کہیں گے ہاں باقی سارا ختم ہو گیا ہے، بس یہ کچھ پورشن بچا ہوا ہے 1-2 کلو، وہ ہم آپس میں کھا لیں گے۔ تو ہمارے نبی نے نا عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ بتائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیسن ام المؤمنین کے لیے بھی تھا اور ان کے تھرو آج امت کے لیے بھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے عائشہ، تم نے پورا گوشت بچا لیا ہے سوائے اس دستی کے گوشت کے، تم نے سارا بچا لیا، وہ ختم نہیں ہوا۔ جو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے نا، یہ تو ہم کھا لیں گے اور کہاں جائے گا، یو نیور نو۔ اس کے پیچھے جو سینس سمجھ میں آتی ہے نا کہ عائشہ وانٹیڈ ٹو پلیز اللہ کے نبی کہ دیکھیں میں نے آپ کا فیوریٹ جو پیس ہے نا وہ دیکھیں، اور ہم ہوتے نا یار کیا بیگم ہے، کتنی محبت کرتی ہے، کمال کی ہے کہ یہ نہیں دیا ہمیں، تو اگر چامپے پسند ہو یا پوٹ پسند ہو یہ کسی کو نہیں دینا، باقی دے دو۔ تو اللہ کے نبی نے بالکل اس کے کیا ایک سٹینڈرڈ دے دیا امت کے لیے کہ دیکھو جو تم آگے بھیج دیتے ہو نا، جو تم کسی دوسرے کو دے دیتے ہو، اصل میں تمہاری انویسٹمنٹ وہ ہے۔ وہی بات آتی ہے کہ میں نا ایک مجھے بنی اسرائیل کی مجھے نا وہ اسرائیلیات میں سے ایک روایت ہے کہ عیسی علیہ السلام نا اپنے حواری کے ساتھ جا رہے تھے سفر پہ، تو انہوں نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا، قضائے حاجت کے لیے گئے، واپس آئے تو ان کے سارے سامان میں جو کھانے کا تھا اس میں there were 3 loaves of bread، تو ان میں سے ایک غائب تھی اچانک سے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی، وہ کہتا ہے کہ I don't know، میں تو دیکھا ہی نہیں، I have no clue about it۔ تو انہوں نے کہا اچھا، پھر وہ آگے گئے، ان کی رینڈملی ایک شخص سے ملاقات تھی جو کہ نابینا تھا، he was blind by birth۔ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی ہوں، دعوت دی، تو بسم اللہ پڑھ کے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اس کو بصیرت مل گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے کے آ گیا۔ عیسی علیہ السلام آگے چل پڑے اپنے ساتھی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جس رب نے اس کو آئی سٹیٹ واپس لوٹائی ہے، اس رب کے نام سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ جو 3rd loaf of bread تھا وہ کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں کہ واللہ I have no idea۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آگے چل پڑے، تو آگے دریا آیا، سو دے ویٹڈ فار اے بوٹ ٹو کم، ان کو کراس کروا دے، بٹ لیٹ ہو چکے تھے، کوئی بھی نہیں آئی۔ تو بسم اللہ پڑھ کے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اینڈ دے اسٹارٹڈ واکنگ آن دا ریور۔ میریکلز تھے، صحابہ بھی چلے کچھ، وہ تو صحابہ تھے، یہ تو نبی ہیں اللہ کے۔ تو جب انہوں نے کراس کیا تو ان کا ساتھی بڑا اسٹونسڈ، سرپرائزڈ کہ کیا میریکلز ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے کہا جس رب نے ہمیں پانی پہ چلوایا ہے، میں تو اس کے نام سے پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں I have no clue۔ خیر آگے جب وہ پہنچے تو راشن، ایک بریڈ کھائی اور راشن ختم ہو گیا، تو انہوں نے 3 نا مٹی کے ایسے ڈھیر بنائے عیسی علیہ السلام نے، اور اللہ سے دعا کی یا اللہ ان کو گولڈ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سونے میں کنورٹ کر دیا۔ تو وہ نا بندہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ اچھا یہ کس کے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور ایک تیسرا اس کا جس نے وہ بریڈ کا پیس کھا لیا تھا۔ تو کہتا ہے کہ او ہو آئی وانٹ ٹو اپولوجائز، اصل میں وہ میں ہی تھا، مجھے بھوک لگی تھی اور یہ تو میں نے کھا لیا تھا وہ، جسٹ ٹو گیٹ دیٹ گولڈ۔ ہی واز اے گریڈی مین۔ تو عیسی علیہ السلام نے کہا کہ پہلا بھی تیرا، دوسرا بھی تیرا، تیسرا بھی تیرا۔ السلام علیکم، آئی کین ناٹ اکمپنی اے مین ود سچ لو انٹیگریٹی، میں نبی ہوں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں۔ چلے گئے، وہ خوش ہو کے میرا تو فیوچر سیکیور ہو گیا، میرے بلے بلے ہو گئے۔ تو وہ جب یہ مال کو سمیٹ ہی رہا تھا تو 3 گھوڑ سوار گزرے ویپنس کے ساتھ، اس ملٹری کے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ اتنا زیادہ گولڈ کس کا ہے یہ؟ انہوں نے کہا بری نظر نہ دیکھنا، چلے جاؤ یہاں سے۔ جب وہ گئے آگے تو انہوں نے کہا یار اکیلا بندہ، اس کو مارتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ وہ آئے، اس کو ایمبوش کیا، قتل کر دیا، ایک ایک آپس میں بانٹ لیا۔ تو ان میں سے 3 میں سے 2 قریبی دوست تھے، انہوں نے کہا یہ کیوں لے رہا ہے، مارا تو ہم نے اس بندے کو، تو اس کا بھی کچھ کام کرتے ہیں۔ اس کو بولا کہ تو کھانا لے کے آ جا۔ جب کھانا لے کے آیا، جیسے ہی پہنچا تو اس کو بھی بیک سٹیپ کر دیا اور مار دیا۔ اب کہا کہ 1.5 تیرا اور 1.5 میرا۔ یہ جب گیا تھا نا تو اس نے کہا کہ ان دونوں کو میں کیوں دوں بھائی، یہ تو میرے ساتھ ویسے ہی چل رہے تھے۔ تو کھانے میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ ان دونوں نے جب وہ کھانا کھایا نکلنے سے پہلے تو ان کو بھی پیٹ میں کریمپس پڑے اور وہ چیزیں، اور دے ڈائڈ۔ عیسی علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے نا، انہوں نے دیکھا وہ 3 گولڈ کے وہ پائلز پڑے ہوئے ہیں اور 4 لوگ مرے ہوئے ہیں، ایک ان کا ساتھی اور 3 گھوڑ سوار۔ تو اس سب کو نا گزر گئے اور پیچھے دیکھ کے کہا کہ ہاکذا تفعل دنیا باہلھا، دنیا یہ کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ دس از واٹ ایگزیکٹلی دا ورلڈ اینڈ دا ویلتھ ڈز ٹو اٹس لورز۔
اور یہی سبحان اللہ اگر ہم اس کو پریکٹیکل ایگزامپل میں دیکھیں نا، تو میں کچھ ہی عرصہ پہلے ایک لنڈن کرونیکلز ایک میگزین ہے، اس میں واقعہ یہ پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا، فرینچ بندہ تھا، اس کا نام تھا موسور فراسکیو. ہی واز اے ویری ویلتھی پرسن بٹ اے ویری مائزرلی پرسن. تو اس نے، اس کی زمینیں بھی تھیں، اس کے بہت سارے کھیت تھے، لیکن اس کے نا جو ورکرز سے بڑے تنگ تھے، اس سے کام پورے لیتا تھا ان سے، لیکن ان کو ویج دیتا بٹ لیٹ دیتا، بعد میں کل آ جانا تاکہ زیادہ تر میرے پاس پرنسپل اماؤنٹ میرے پاس ہی رہے. خیر ہوا یہ کہ فرینچ گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے، لانگ اسٹوری شارٹ، اس پہ بھی ٹیکسز لگے. اس نے کہا پیسے تو میں نہیں نکالوں گا اپنے، کیوں دوں ان کو میں. تو اس نے اپنے آپ کو بینک کرپٹ ڈکلیئر کر دیا اور بہت سارا مال بیچ کے اپنے سو بیسکلی دے ہیڈ لائک وائن سیلرز ان دا بیسمنٹ، جہاں پہ وہ وائن سیلر، جہاں پہ وہ ریزرو اور پرزرو کر دیتے اپنی وائن کو، اپنی شراب وغیرہ کو. اس کے نیچے اس نے تہہ خانہ سا بنا دیا اور وہاں پہ بہت سارا گولڈ اور سلور لے کے رکھ دیا. تو واٹ ہیپن واز، جو لوگ پھر دنیا سے محبت کرتے ہیں نا، وہ بار بار اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا کھول کے دیکھتی رہیں کتنا مال پڑا ہے. جمع اعمالا وعددا. تو وہ بار بار جاتا تھا اندر دیکھنے کے لیے. تو ایک دن وہ گیا، اس نے وہ خود ہی بنایا ہوا تھا، تو وہ ڈور جو تھا نا لکڑی کا کھولا. وہ جب نیچے گیا، اس کے پاس موم بتی تھی. وہ کیا ہوا کہ وہ ڈور اسی طرح کھولا نہیں تھا، اور جو فلیپ شٹ ہوا اور اوپر سے کھولنے والا کوئی نہیں تھا اور نیچے سے کھولتا نہیں تھا وہ. سو وہ صرف اوپر سے ہی کھولتا تھا. کیم بیک، بینگڈ آن دا ڈور، چیخا چلایا. پورے حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا اس کے علاوہ. خیر ملٹیپل آورز اینڈ کچھ دنوں کے لیے وہ چیختا رہ گیا بٹ نو بڈی کیم ٹو ہیلپ. لانگ اسٹوری شارٹ، گورنمنٹ کو پتہ چلا کہ وہ بندہ ہی نہیں ہے. کافی مہینے گزر گئے تو اس کی زمین لی اور پرابلم نے کہا کہ شاید یہ بھاگ گیا ملک سے ایز اے فیوجیٹیو اور اپنا مال لے کے چلا گیا. ان کی آکشن لگا دی، پبلک آکشن پہ کر دی. اس کا مینشن، اس کی جو بقایا جات ہے، تو ایک فیملی نے اس کا مینشن خریدا آ کے. اور جب اس کی رینوویشن کر رہے تھے، دے وینٹ ٹو دا وائن سیلر اور دیکھا کہ یار سب کچھ ویسے ہی پڑا ہوا ہے. اینڈ وین دے ور واکنگ، تو کچھ نا ہالو اسپیس کی آواز ہے کہ یہاں کچھ نیچے ہے. تو دے فاؤنڈ ہک. وہ ڈور کھولا تو نیچے دیکھے تہہ خانہ ہے. وہ جب نیچے گئے and they were surprised to see piles of gold and silver. یہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں سونا چاندی کے. اور وہ ابھی دیکھ رہے تھے تو ان کا پاؤں نہ ٹکرایا اور وہ دیکھا کہ اس کی گلی ہوئی لاش تھی. اور اس کی گلی ہوئی لاش کے ساتھ نا جو کینڈل تھی وہ آدھی کھائی ہوئی تھی. اور اپنے لیفٹ بائسیپ کو اس نے ملٹیپل ٹائمز بائٹ کیا ہوا تھا ٹو ایٹ سم میٹ اینڈ ٹو سروائیو، کہ شاید ایک دو دن گزارا مزید ہو جائے، شاید کوئی میرے گھر آ جائے مجھے بچا لے یہاں سے. اور وہ پکچر ہے کہ موسور فراسکیو ڈائڈ امنگسٹ ہز گولڈ اینڈ سلور. اور وہ یہی بتاتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹیٹمنٹ، ہاکذا تفعل دنیا باہلھا، دنیا یہ کرتی ہے اپنے محبوبوں کے ساتھ. تو آئی تھنک ہمیں بس وہی جو آپ نے مثال دی نا گاڑی اور پانی والی، اتنا ہمیں سامان اکٹھا کر لینا چاہیے کہ جو اچھی عزت سے گزارا ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اور ایک اچھی ہم اولاد ریز کر کے چلے جائیں، اچھے تعلقات بنا کے چلے جائیں، اور آخرت کے لیے کثرت سے نیکیاں اور صدقہ جاریہ اکٹھا کر کے چلے جائیں، اور بس دنیا عزت سے گزار لیں. لیکن یہ جو پیشن ٹو اچیو مور ہے اور جو کمپٹیشن ہے سوشل میڈیا کے تھرو، ہر کوئی دبئی ٹریول کر رہا ہے، ہر کوئی ٹرکی جا رہا ہے، شاپنگ کے لیے لوگ دبئی جا رہے ہیں، تو میں کیوں نہیں کر پا رہا؟ آئی تھنک آئی شوڈ ہیو سو مچ منی کہ میں جب چاہوں پیسے خرچ کر سکوں. آئی تھنک دس مینٹیلٹی از ناٹ گڈ. اور مجھے بھی خاتون نے کہا کہ دیکھیں میں تو اچھی ہاؤس وائف ہوں اور سب کچھ، بٹ میرے ہسبینڈ جب بھی کہیں جانا چاہے وہ چلے جاتے ہیں، جب بھی کچھ خریدنا چاہے خرید لیتے ہیں، لیکن میں کیوں نہیں کر پا رہی ہوں؟ وائی کینٹ آئی ارن مائی اون منی؟ تو وہی بات ہے کہ دے ڈونٹ فیل اکمپلشڈ اف ناٹ دے آر ناٹ ارننگ منی. چاہے وہ جتنی مرضی اچھی اولاد بھی ریز کر دیں یا گھر میں جتنا اچھا مینٹین بھی کریں، یا ان کی وہ اپنی چیسٹی کو بھی پرووائڈ کر رہی ہیں، اور شاید ان خواتین میں سے ہوں کہ جن کو جنت کے سارے دروازے پکار رہے ہوں. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک خاتون اپنے نمازیں 5 پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، ہسبینڈ کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی چیسٹی کی حفاظت کر رہی ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے. اور یہ خاتون اپنے آپ کو سیلف بلٹلنگ اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمینش کر رہی ہوتی ہے کہ آئی تھنک آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ، بیکاز اصل کام تو مال کمانا تھا اور وہ میں کما نہیں رہی ہوں. تو شاید سبحان اللہ ہسبینڈس کی نظر میں بھی وائف وہی امپورٹنٹ ہے. کچھ ہسبینڈس کے جو مال کماتی ہے، اور اولاد تو ہر کوئی پیدا کر دیتا ہے، مال کمانے والی خاتون ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بہت اچھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑی اچھی ڈسکشن ماشاء اللہ یہ ہو رہی ہے. جو
اللہ کرے کہ یہ سب کے لیے فروٹفل ہو، بہت اہم ہے. اور مال کمانے کے حوالے سے نا یہ بات واضح ہو کہ برکت کیسے ہوتی ہے. جب ہم اپنی زندگی میں انفاق نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، مال غلط طریقے سے کماتے ہیں، تو اگر برکت نہیں ہے، یہ میں اس کی اگزامپل، برکت کو سمجھانے کے لیے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں، اور وہ یہ دیتا ہوں کہ کبھی ہمیں یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ بہت پیاس لگ رہی تھی اور پانی پیے جا رہے تھے اور پیاس نہیں بجھ رہی تھی. یہ ایکسپیرینس ہوا ہے؟ کبھی ایسا لائف میں ہوتا ہے نا، بہت پیاس لگ رہی تھی، پانی پیے جا رہے ہیں، پیٹ بھر گیا ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی، سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے 3-4 گلاس پانی پی لیا ہے نا، یہ برکت نہیں ہوئی. اس میں برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی نیڈ پوری کر دے، یا آپ کے لیے کافی ہو جائے، یا آپ کے لیے مبارک ہو جائے، یا آپ کے لیے نافع ہو جائے، اس میں خیر پیدا ہو جائے. تو یہ آپ اس کو انجوائے کر لیں، اس میں آپ مطمئن ہو جائیں، سیٹسفائی ہو جائیں. لیکن اب کسی کو اگر بالکل اسی طرح نا، کبھی کبھی لوگ کھانا کھاتے ہیں اور انہیں بھوک نہیں ختم ہوتی، انہیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، سوتے ہیں لیکن انہیں نیند، مطلب ان کو عجیب، مطلب اوور سلیپنگ کے بعد بھی فریش نہیں ہو رہے ہوتے. اسی طرح اپنی زندگی میں جب ہماری لائف میں معصیت یعنی گناہ، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، اب رمضان میں اگر اللہ کرے کہ ہم سب، اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے معاشرے کو گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق دے، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اور اپنے مال اور اپنے وقت کو اس میں کوئی خیر کا کام نہیں کریں گے، مطلب کوشش انٹینشنلی، مطلب آپ اگر ہمارا مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو تو بڑھا رہا ہے لیکن ہمارے انفاق کو نہیں بڑھا رہا. ہمارا معیار انفاق بڑھنا چاہیے، ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ رہا ہوتا ہے. زیادہ پیسے آ گئے، چلو یہ لے لیں وہ لے لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت دل چاہ رہا ہے خریدنے کا تو وہ کسی کو خرید کے دے دیں، مطلب کسی کو، مطلب جس کے پاس وہ نہیں ہے اور واقعی وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور اس کو آپ دے دیں. لیکن یہ کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں مال کمانے کے حوالے سے جو 3 طرح کی احتیاطیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہماری یوتھ ہے تو اس کے پاس ایک ذرا کلیئر کٹ ایک کرائٹیریا ہو جائے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کے مینڈیٹری رولز ہیں، آپ کے وہ کام ہیں جو اللہ نے آپ کے ذمے لگائے ہیں. دیکھیں ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں نا، اس میں 2 ٹائپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمے ڈال دی ہیں. آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی ہیلتھ ہے، اس کا آپ کو خیال کرنا ہے. آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ اپنی فیملی کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ اپنے سونے جاگنے کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا. تو یہ آپ کی کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہیں. اچھا، اسی طرح اگر آپ اپنی نمازوں کو ٹائم پہ نہیں پڑھیں گے، نمازوں میں ڈنڈی ماریں گے تو بھی آپ کی پکڑ ہوگی. تو جو آپ کی وہ ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ کے کمانے کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے، یا تو مصروفیت بڑھ گئی ہے، یا اس کا اسٹریس بڑھ گیا ہے، یا وہ ذہن پہ اتنا زیادہ ذہن کو آکیوپائی کر لیا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا کہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے، اس لیے کہ نماز میں بھی جاب چل رہی ہوتی ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جاب میں نماز چل رہی ہو، اور جاب قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جاب چل رہی ہے. اقیم الجاب، اقیم السوق. ابھی تو اقیم السوق ہوا ہے نا. جی جی. تو ہمارے جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے جو پریزنس آف مائنڈ چاہیے، جو انرجی چاہیے، جو میری زندگی میں اس کے لیے جو اسپیس چاہیے وہ اویلیبل رہے. اگر میری وہ اسپیس ختم ہو جاتی ہے کمانے کے نتیجے میں، بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے، بہت سے فادرز کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو نا اچھی پیرنٹنگ کے لیے بہت پیسہ چاہیے، اچھی پیرنٹنگ کے لیے فادر کی پریزنس چاہیے. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی پریزنس کو نا پیسوں سے کمپنسیٹ کروں گا. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، آپ کمانے کی وجہ سے نمازیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، یا تو چھوٹ رہی ہیں، یا کوالٹی آف صلاۃ ڈسٹرب ہو رہی ہے، یا بیوی کو ٹائم ہی نہیں دے رہے، یا ٹائم دے رہے ہیں تو آکیوپائڈ ہیں. بیوی کہہ رہی ہے یار آپ کہاں ہیں؟ آپ نے کہا وہ میں ایک ای میل آئی تھی وہ سوچ رہا تھا.
بھائی ابھی فیمیل آئی ہے, اس کو سوچو, ای میل کو نہیں سوچو, وہ تمہاری بیوی ہے. تو یہ جو فرق ہے نا, تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیسہ آنے کے نتیجے میں انفاق بڑھنا چاہیے. اگر پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کا معیار انفاق کیا ہے. ہم اکثر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا انفاق ایسا تھا جس کو آج کے دور میں امیجن نہیں کیا جا سکتا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بہت بڑا یعنی ایک سامان تجارت آیا, اور اتنا بڑا کانوائے تھا کہ اس کے اندر غالباً یہ حضرت عثمان کا واقعہ ہے یا حضرت عبد الرحمن کا, غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ کہ اتنا بڑا اس میں تجارت کا اس میں. تو حضرت عائشہ نے کچھ ایسا کہا کہ تم انہیں پتہ لگا تو انہوں نے ویسے ہی ان کو کہا کہ بھائی اتنا تم نے مال بنا لیا ہے, کچھ ایسا کوئی یعنی جیسے کویسچن کیا, جیسے کوئی تنبیہ کرنے کے لیے کہ بھائی مسلمان کی ذمہ داری کہ ایک دوسرے کو ذرا سا ریمائنڈر دے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک دم اس کا جیسے ایک اندازہ ہوا, اور وہ پورا کا پورا میرا خیال ہے کوئی 1000 اونٹ تھے یا کتنے تھے کہ وہ مدینے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک, وہ مدینے میں داخل ہوا تو پورا ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک وہ قافلہ ان کا تھا, وہ پورا کا پورا انہوں نے صدقہ کر دیا. ایکچولی وہ ایسے تھا, سبحان اللہ, مجھے یاد آ گیا کہ جب بہت زیادہ لوڈ ہو نا زمین پہ, فار ایگزامپل اگر کئی لوگوں کے گھر فار ایگزامپل ٹرین اسٹیشن کے پاس ہیں یا پاس سے ٹرین گزرتی ہے نا, تو تھوڑی سی نا کپکپاہٹ سی ہوتی ہے, وائبریشن ہوتی ہے. تو مدینہ میں نا ایک وائبریشن سی شروع ہو گئی کہ کچھ آیا ہے. تو وہی 700,000 اونٹ تھے, سبحان اللہ. اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی ان کو ریمائنڈ کروایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو امیر لوگ ہوں گے نا, وہ فقراء کے 500 سال بعد جو ہے وہ بلکہ انفیکٹ عثمان بن عفان کا بھی ایک واقعہ اسی طرح کا آتا ہے کہ عمر بن خطاب کے دور میں قحط پڑ چکا تھا, کہ عمر بن خطاب نے خود بھی واٹر میلنز اور دودھ اور چیز اگنور کی, جب تک سب مسلمان نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. تو عثمان بن عفان کا بہت بڑا قافلہ آیا اور بہت ہیوج داخل ہوا. تو فوراً سے جو مرچنٹس تھے اور ٹریڈرز تھے وہ آ گئے کہ ہم آپ کو 5% پروفٹ دیں گے, کچھ نے کہا 10%. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ نہیں 5% نہیں, میرے پاس زیادہ پروفٹ ہے اس کا, مجھے زیادہ بولی لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو 7% دیں گے. انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ مجھے. تو کچھ نے کہا 10% دیں گے. اچھا بڑھاتے گئے. انہوں نے کہا کہتے ہیں ہم تو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں اور کس نے آپ کو اس سے پہلے آ کے بولی لگا دی ہے. کہتے ہیں میرے رب نے مجھے بہت بڑی بولی لگائی ہوئی ہے اس کی, اور سب کے سب صدقہ میں کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے بانٹ دیا جائے. تو یس وی گیو ایگزامپلز آف عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف, بٹ ان کے انفاق کی ایگزامپلز ہیں, ان کے صرف مال کمانے کی ایگزامپل. ایکچولی یہ بہت پیاری بات کی آپ نے, سبحان اللہ. دیکھیں جب آپ نے کہا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے, تو اس کا یعنی مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو حب المال ہے جنرلی یہ سب کا فتنہ ہوگا. یعنی ظاہری سی بات ہے, when you have money آپ اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہو, بچوں کا خیال کر سکتے ہو, پیرنٹس کو سپورٹ کر سکتے ہو, اور باقی ساری چیزیں بھی کر سکتے ہو, فائنینشلی لوگوں کو سپورٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے. تو اس جو چاہت ہے یا جو حب ہے, جو لو ہے, اس کو ڈمینش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے اور بڑا زبردست شارٹ کٹ بتا دیا ہے کہ آپ وہ پیسہ جو ہے نا دوسروں کو دو. اپنے جو ہے فار ایگزامپل اگر آپ کو پسند تو ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے. دیکھیں یہ سٹینڈرڈ ہمارا دین بتاتا ہے, یہ نہیں کہ جو چیز بڑی پرانی ہو گئی ہے 5 سال 10 سال تھوڑی سی پھٹی بھی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ غربا میں دے دیں. ایک اور مائنڈ سیٹ بھی ہے شیخ وسعد, وہ یہ کہ اتنا مال کمانے کی کوشش کرنا کہ خود ہی بندہ سوچے کہ میرے نسلیں کام نہ کریں. یہ بھی میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ دا رائٹ مائنڈ سیٹ, کہ میں اتنا مال کما کے چلا جاؤں اور اتنی ایفرٹ اور جان ماروں کہ میرے بچوں کو کوئی کام نہ کرنا پڑے, کہ ان کا رزق بھی میں ہی جو ہے نا ان کو دے کے چلا جاؤں. شیخ عمر بن عبدالعزیز یہی کہتے تھے نا کہ سبحان اللہ, وہ جب ان کے بچے آئے, ماشاءاللہ ان کے بیٹے جب آئے, تو ہی ڈڈ ناٹ ہیو سفیشینٹ منی. تو لوگوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ ابھی عمر بن عبدالعزیز یہ کچھ نہ کچھ انفاق کریں گے, کہ اچھا یہ میرے بچوں کو اتنا دے دیں یہ وہ. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ان کو. تو جب بچے چلے گئے تو جب لوگوں نے جو ہے پوچھا, سوال کیا کہ یا عمر آپ جا رہے ہیں اور آپ کے اتنے بچے ہیں, وہ محتاج ہوں گے پیسے کے, کیا آپ نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نیک بنے
کیونکہ اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کریں گے. اگر یہ بد ہو گئے یعنی بد نکلے, انہوں نے برائیاں کی, تو وہی پیسہ ان کو بھی نقصان دے گا اور پھر مجھے بھی نقصان دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو سیٹ دا پرائیورٹیز. اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ نیک بنے نا. جیسے ہمیں سورہ کہف میں بھی جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ جو پیرنٹس سے کب کے فوت ہو چکے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک سٹیج سیٹ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آتے ہیں اور وہ دیوار کو سیٹ کر دیتے ہیں. وائے وکان ابوہما صالحا, کیونکہ جب بچے بڑے ہوں گے تو یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے اور یہ اپنا خیال کر سکیں گے. تو علماء نے اس میں سے بڑی زبردست بات کرتے ہیں. ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ ابوہما کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیڈیٹ پیرنٹس, کہ اگر کوئی بندہ واقعی نیکی کے ساتھ تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے, وہی بتاتے ہیں کہ بیلنسڈ اپروچ, اپنی آخرت کو کمپرومائز نہیں کیا. ایون سرف سارین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا پورشن آپ نے دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی ٹائم دنیا کے لیے اسپینڈ کریں, اور جتنا پورشن آپ نے آخرت میں رہنا ہے اتنا اپنے دن کا ٹائم آخرت کے لیے اسپینڈ کریں. سو ریشو نکال لیں 10, 20, 50, 60, 70 ڈیوائڈیڈ بائی انفینائٹ اماؤنٹ آف ایئرز, تو کہتے ہیں کتنا ریشو بنتا ہے آپ کے لیے. سو اتنا بس وہ کر کے چلے جائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عبادات کمپرومائز نہ ہو رہی, فیملی کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں کمپرومائز, اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے, نمازوں میں جلدی بھاگم بھاگ آپ کی نمازیں نہ ہو رہی ہوں. ونس یہ آپ کا کام ہو رہا ہے اور باقی ٹائم بچ جائے, بچے ہوئے ٹائم میں سے پھر آپ کمائیں, اور یس ایک رسپیکٹیبل لیونگ جو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے وہ گزاریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عید پہ نئے کپڑے ہی آئیں, یعنی ضروری نہیں ہے کہ اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے, لیکن نئے کپڑے لینا اور یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا کہ نہیں یہ کلچر بن چکا ہے. تو جزاک اللہ خیر. کوئی فائنل ایڈوائزز؟ تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو مال کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ آپ مال کما رہے ہیں, لیکن آپ کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں جس کا اللہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا اور دوسرے کام کیا کیے, وہ ساری آپ کے افیکٹ ہو رہی ہیں, اور آپ نماز کے لیے ٹائم نہیں مل رہا, یا مائنڈ لیسلی نماز ہو رہی ہے, یا مائنڈ لیسلی بیوی کو ٹائم دے رہے ہیں, مائنڈ لیسلی بچوں کے ساتھ. تو ایک تو یہ ایریا ہے جس کو دیکھنا ہے. دوسرا ایریا یہ ہے کہ بھائی انفاق بڑھ رہا ہے مال آنے سے یا نہیں بڑھ رہا. تیسری چیز جو مال آنے یا نہ آنے دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ بڑا آدمی کون ہے, کامیاب انسان کون ہے, تو یہ ہمارے ذہن میں بہت کلیئر ہو کہ ہمارے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے پروفائل, لوگوں کے پروٹوکولز آپ اس کا خیال کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اسے کرنا ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, جس کے دل میں ایمان موجود ہے, جو صحیح معنوں میں نیک آدمی ہے. اب یہ بڑی گاڑی, بڑا پیسہ, بڑے منصب, بڑی منسٹریز, بڑی گورنمنٹ آفیشلز, بڑے پروٹوکولز, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ثانوی چیزیں ہیں, اور بس ٹھیک ہے, مطلب مروبیت سے اپنے دل کو بچایا جائے. یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ عام آدمی سے مراد یہ ہے کہ جو فائنینشلی آپ سے کم ہے, جو اسٹیٹس میں آپ سے نیچے ہے, جو پروفائل میں آپ سے کم ہے, آپ اس کو سلام میں پہل کرتے ہیں, آپ اس سے آگے بڑھ کے اسی طرح ہاتھ ملاتے ہیں. آپ دیکھیے سورہ کہف کی 28ویں آیت, وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ, بڑی سخت آیت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں, اور وہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک جیسے یہ بالکل ایسی بات ہے نا کہ ایک دن ابا جو ہے اماں سے کچھ کہہ رہے ہوں تو وہ بچوں کو لیسن دینے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو پتہ لگ جائے گا. تو یہ محبت کا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کہ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہی, وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ, یعنی آپ کی نظریں ہٹیں نہیں ان لوگوں کے اوپر سے. اور کس کو کہا جا رہا ہے, مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نظریں ہٹ بھی جائیں تو کیا فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر ہماری نظریں ہٹ جائیں ان لوگوں پر سے جن پہ رہنی چاہیے, اور نظریں کس پہ نا, یعنی وہ لوگ جن کا جو دل ہے وہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں, جو واقعی جن کو اپنی فکر آخرت لاحق ہے, تو یہ جو ہمارا کرائٹیریا یہ بہت اہم ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, میں اس حدیث کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف اس ایک حدیث پہ عمل کر لیں, ہمارے نفسیاتی یعنی مسلم سوسائٹی میں اگر مسلمان اس حدیث پہ عمل کر لے تو سائیکالوجسٹس اور سائیکیٹرسٹس
بینکرپٹ ہو جائیں گے, ان کی جاب بہت مطلب ان کے پاس کام نہیں رہے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں, نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اور مال کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہم ایگزیکٹلی الٹا کرتے ہیں. ہم جو ہم سے کم ہے نا, جس نے مطلب جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں, یار میں تو جمعہ پڑھ لیتا ہوں, یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں, یہ تو روزہ بھی نہیں رکھتا. تو اس کو خوش ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو اوپر ہے ایسا کوئی ایگزامپل ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس میں دونوں کوالٹیز جمع ہو جائیں. آپ کے ملنے والوں میں ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسے کم ہیں, مال میں آپ سے فائنینشیلی آپ سے کافی نیچے ہے, آپ کی منتھلی آپ کی ایسیٹ اور ویلتھ فرض کیجیے اس لیول پہ اس کی بہت نیچے ہے. وہ کرائے کے مکان میں, یا بہت چھوٹی گاڑی میں, یا وہ پیدل سائیکل پہ چلتا ہے, وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے بہت نیچے ہے وہ آپ کے مقابلے میں. لیکن نیکی اور دین اور علم کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں بہت اوپر ہے. ایک ہی بندے کے اندر دو کوالٹیز ہیں. اب اس کے بارے میں کہتا ہوں, سوسائٹی اس سے کیسے بیہیو کرے گی, مارکیٹ اس سے کیسے بیہیو کرے گی. اگر آپ کے اندر دینداری ہے, میں اس کے بارے میں کہتا ہوں دینداری کا فنکشنل ٹیسٹ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کو سوسائٹی بہت نیچے, سوسائٹی کہتی ہے یار یہ تو بالکل بیکار ہے, اس کو ویلیو نہیں دیتی. سوسائٹی اس کو بالکل کہتی ہے یہ تو سی گریڈرز ہیں نا, یہ تو انہیں ہٹاؤ, ہم اے گریڈرز ہیں, ہم سارے اس لیول کے, ہمارا ایک کلاس ہے. اس کو اہمیت نہیں دیتی. اگر آپ کے اندر دینداری موجود ہے, آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. آپ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے عہد میں کوئی حضرت بلال تو نہیں ہو سکتے, لیکن ممکن ہے کہ کوئی انسان حضرت بلال کا تھوڑا سا کوئی اسپارک اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پروفائل میں, ہو سکتا ہے وہ اپنے لک میں آپ کو شاید مطلب آپ کہیں کہ بھائی ہمیں جس طرح کا کمپلیکشن اچھا لگتا ہے ویسا اس کا نہ ہو, ہمیں جس طرح کے ویلتھ اور اسٹیٹس پسند ہے, ہو سکتا ہے اس سے وہ بہت نیچے ہو. لیکن کیا آپ بھی اس کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے سوسائٹی دیکھتی ہے؟ یعنی آپ کی یہ لٹمس ٹیسٹ. یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی, آپ نے تو کہا کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیاٹرسٹ کی چھٹی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی برانڈس کیمپینس چلتی ہیں ورلڈ وائڈ, وہ بھی جو ہے نا بینکرپٹ ہو جائیں گے کہ یار یہ تو بندہ الٹی جو ہم جو ہے پریزنٹ کر رہے ہیں بالکل الٹی جو ہے بات کر رہا ہے. تو میں جانتے ہوئے بھی نا وی آر اے پارٹ آف آل دس کیمپین, نہ سمجھتے ہوئے بھی ہم ان کا شکار ہو رہے ہیں. اینڈ وی آر دا پروڈکٹ اینڈ وی ڈونٹ نو, اینڈ وی فیل پراؤڈ کہ ہمارے پاس لوئی ویٹون کا یا شنیل کا آ گیا ہے, بٹ وی آر دا پروڈکٹ. بیسکلی ہم اس میں پس رہے ہیں اس پوری چکی میں, اینڈ وی آر a part of the machinery of hyper consumerism and capitalism. اور ہمیں اس سے دور ہونا تو دور کی بات ہے, we become a part of it and we feel proud of it کہ ہم. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ سبحان اللہ, یعنی if not trillions, billions of dollars are being spent کہ برانڈز کو کانشیس بنانا, ذہنوں میں برانڈنگ رہے, اور پھر انہوں نے ایسے انجینئرز اور ایسے ایکسپرٹس مینیجرز بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا بندوں کے ذہنوں سے نکلے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ یعنی ایک ایسا سائیکل کام کر رہا ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی جو بھی برائی ہے اس کے پیچھے تو شیطان ہی ہوتا ہے. شیطان ہی چاہتا ہے کہ بندوں کو جو ہے نا اللہ کی یاد سے دور کرے, اور پیسہ اور یہ وہ ساری چیزیں, دنیا میں آگے بڑھو, چھوڑو آخرت کی کیا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یعنی اٹس ویری ایویڈنٹ فار اس ٹو ریٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم جو ہے توبہ طائب ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے نا یہ دعا کیا کریں. بڑی کمال کی دعا ہے کہ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, کہ اللہ ہمیں حق بنا کر ہی دکھائیے گا, ایسا نہ ہو کہ ہم کنفیوز ہو جائیں. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اور ہمیں باطل بنا کر ہی دکھائیے گا کہ ہم اس کو واقعی سمجھیں کہ یہ باطل ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میں تو پیسے کی پوجا کرنے شروع کر دی ہے میں نے. تو یہ ہے کہ اصل میں ایشے کی جو آپ نے بات کی نا, یہ اصل میں ہمارا سلیوری کا اس لیول تک ہم گر چکے ہیں, اور ہمیں پٹے ڈلے ہوئے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, یا وہ جو چینز اینڈ شیکلز بدل گئی ہیں آج کل کے دور کی, کہ ہم میکڈونلڈز اور KFC کا جو بائیکاٹ بھی کرنا چاہتے ہیں نا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وائی کی ناٹ وی ہیو آور اون میکڈونلڈز. یعنی سبحان اللہ, یعنی آپ نے ایک گند سے نکل کے آپ دوبارہ گند میں جا رہے ہو, ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ نے اپنا میکڈونلڈز یا اپنا جنک فوڈ نہیں بنانا, بلکہ اپنے آرگینک لیونگ پہ آنا. یہ اصل آزادی ہے یہودیوں سے.
نہ کہ پاکستانی یہ میں نام نہیں لینا چاہتا جو پاکستانی برانڈز ڈرنکس کے آ گئے ہیں اور سب کچھ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے مطلب اسٹل بیٹر دین دیٹ, بٹ یہ کہ وی ڈونٹ ایسپائر کہ ہمارے ہم جنک فوڈ میں پاکستانی میکڈونلڈس بن جائیں, یا ہم کوک اور پیپسی کا اپنی کولا فیز اور کولا نیکس سے مقابلہ کریں. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. یعنی ایز مسلمس ہمارے اینکرز, ہمارے پلے گراؤنڈ ہی نہیں ہے کھیلنے کا, ہم اس پلے گراؤنڈ سے ہی باہر ہیں کہ ہمیں پینا ہی نہیں چاہیے سب کچھ. یعنی یہ اصل میں تو ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کو کہتے ہیں کلو من طیبات, کہ دیکھیں یو ٹاک اباؤٹ کولڈ ڈرنکس یا کوئی فرائیڈ چیزیں ہیں, یہ وہ حلال ہیں, پرمیسیبل ہیں, مباح ہیں, لیکن کیا یہ طیبات میں سے ہیں؟ نو, دیز آر ناٹ طیبات. سلمان بھی اس پہ بڑے ڈیٹیل بات کرتے ہیں ماشاء اللہ, آپ کو میں نے کافی اس پہ انشاءاللہ میں نے ایک اسی موضوع پہ ایک کتاب لکھی ہے. اچھا ماشاء اللہ, بلکہ اگلے 1-2 دن میں وہ پرنٹ پہ جا رہی ہے انشاءاللہ. وہ لائف اسٹائل کے اوپر ہے. زبردست. کس کے اوپر ہے؟ لائف اسٹائل, لائف اسٹائل کے اوپر. اچھا, طرز زندگی اپنے ایمانی تناظر میں, یعنی اسلام کے ورلڈ ویو میں ہمارا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اس میں فوڈ کے معاملات ہیں, اس میں ہیلتھ کے معاملات ہیں, اس میں ہمارا روٹین ہے, اس میں کلودنگ ہیں, برانڈز ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں تو بتائیے گا انشاءاللہ. I'll definitely purchase, کہ میں بڑا کانشیس ہوں کھانے کے حوالے سے, اور یہ بتا رہا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور اس پوڈ کاسٹ سے بہت زیادہ خیر پروڈیوس کرے, سب سے پہلے ہماری اپنی زندگیوں میں, اور پھر جو سننے والے لوگ ہیں ان کی زندگی میں. سلام, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ امت کا ایک ایسٹ ہیں, اینڈ I would definitely recommend everybody to visit سلمان بھائیز چینل اینڈ ERDC کا چینل, اور اسپیشلی ایک جو PTCC کورس ہوتا ہے اس کو لازمی جوائن کریں. اٹس اے لائف چینجنگ کورس فار پیرنٹس, ٹیچرز, مینٹورز اینڈ ایون مسلمز. اور یہ انشاءاللہ آئی واؤچ فار اٹ. دس از ناٹ اے پیڈ پروموشن, لیکن آئی ڈیفینیٹلی ٹرسٹ دس کورس 100%, اور میری اپنی فیملی نے بھی کیا ہے. اینڈ آئی ریکمینڈ ٹو آل آف یو گائز انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک. اللہ آپ کی کاوشیں قبول کرے, آپ کے کام میں برکت دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.